شہزادی مارن اور وقت بتانے والا درخت، بہادری اور دوستی کی کہانی۔ شہزادی مارن کی سلطنت کے وسط میں گھنے پہاڑوں اور سرگوشیاں کرتی ہوئی بید کی ٹہنیوں کے درمیان ایک جادوئی درخت کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام درخت نہیں تھا، یہ وقت بتانے والا درخت تھا۔ اس کی پتیوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی جو مستقبل کے راز چھپائے ہوئے تھیں۔ سنہری پتیاں خوشیوں اور خوشحالی کی پیشگوئی کرتی تھیں، چاندی کی پتیاں اچھی قسمت کی سرگوشیاں کرتی تھیں، اور کالی پتیاں افسوس خطرے کی نشاندہی کرتی تھیں۔ شہزادی مارن جو نرم دل اور جرت مند تھی، اس درخت سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر اس کی شاخوں کے نیچے بیٹھتی، پتوں کی سرسراہٹ سنتی اور امید کرتی کہ اسے مستقبل کی ایک جھلک مل جائے۔ ایک دھوپ بھری دوپہر جب مارن جنگل میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ وقت بتانے والا درخت، جو عموماً سنہری پتوں سے بھرا ہوتا تھا، اب مکمل طور پر کالے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی سلطنت پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ درخت کی طرف دوڑی اور پوچھا، یہ عقل مند درخت، ہمیں کون سا خطرہ لاحق ہے؟ میں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ پتے سرسراہنے لگے اور ایک پراسرار پیغام دینے لگے، 3 قدیم نوادرات تلاش کرو جو سرگوشیاں کرتے ہوئے جنگل، غرق شدہ شہر اور سائے والے پہاڑ میں چھپے ہیں۔ ان میں اندھیرے کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ مارن جانتی تھی کہ اسے جلدی سے قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو گئی۔ سب سے پہلے وہ سرگوشیاں کرتے ہوئے جنگل کی طرف گئی۔ یہاں کے درخت لمبے اور مڑے ہوئے تھے، ان کی شاخیں جیسے کسی ڈھانچے کی انگلیاں ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے کبھی کبھار پتوں کی سرسراہٹ توڑتی تھی۔ جیسے جیسے مارن جنگل میں گہرائی کی طرف چلتی گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ پہلا نوادرات اسی خوفناک جگہ میں کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں تلاش کرے۔ جب وہ چل رہی تھی تو اسے ایک نرم اور سریلی آواز سنائی دی۔ ہیلو وہاں! مارن نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا، نرم و نازک سا جانور نظر آیا جس کی بڑی چمکدار آنکھیں اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک سفید پھولی ہوئی خرگوش تھا جس کے لمبے لٹکتے ہوئے کان اور گلابی ناک تھی۔ میرا نام پپی ہے اور میں اس جنگل میں رہتا ہوں۔ تمہیں یہاں کیا لایا ہے؟ مارن نے اپنی مہم پپی کو بتائی اور وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ پہلا نوادرات کہاں چھپا ہوا ہے، پپی نے خوشی سے کہا۔ میرے پیچھے آؤ۔ پپی مارن کو ایک چھپی ہوئی کھلی جگہ پر لے گیا۔ اس کھلی جگہ کے وسط میں ایک چمکتا ہوا پانی کا تالاب تھا۔ تالاب کی تہہ میں ہموار سفید کنکریوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سنہری چابی رکھی ہوئی تھی۔ یہ پہلا نوادرات ہے، پپی نے جوش سے کہا۔ یہ غرق شدہ شہر کا دروازہ کھولتی ہے۔ مارن نے پپی کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ شکریہ پپی، تم ایک سچے دوست ثابت ہوئے ہو۔ اس نے احتیاط سے چابی کو اٹھایا اور اسے اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ پہلا نوادرات ہاتھ میں لے کر مارن غرق شدہ شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ سفر لمبا اور مشکل تھا۔ اسے خطرناک دریاؤں کو پار کرنا پڑا، اونچے پہاڑوں پر چڑھنا پڑا اور گھنے جنگلات کے بیچ سے گزرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی اپنے مقصد کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سلطنت کا مقدر اس کے کندھوں پر تھا۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ غرق شدہ شہر کے کنارے پہنچ گئی۔ یہ ایک شاندار منظر تھا، بلند و بالا عمارتیں اور چمکتے ہوئے محلات جو سب لہروں کے نیچے ڈوبے ہوئے تھے۔ مارن جانتی تھی کہ دوسرا نوادرات غرق شدہ شہر کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اسے نیچے شہر تک پہنچنے کا کوئی راستہ درکار تھا۔ اچانک پانی سے ایک بڑی سبز کچھوا نمودار ہوا۔ اس کی صورت میں ایک حکمت اور قدیمیت جھلک رہی تھی۔ سلام نوجوان شہزادی، میں شیلیڈن ہوں، سمندری کچھوا۔ میں نے تمہارا سفر دیکھا ہے۔ تم دوسرے نوادرات کی تلاش میں ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ مارن نے سر ہلایا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں بہادر ہونا پڑے گا۔ غرق شدہ شہر خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ شیلیڈن مارن کو پانی کے نیچے سرنگوں اور غاروں کے بھول بھلیوں میں لے گیا۔
راستے میں ان کا سامنا دیو ہیکل اسکویڈ کھیلتے ہوئے ڈالفن اور یہاں تک کہ ایک بدمزاج آکٹوپس سے ہوا جس نے مارن کی چابی چرانے کی کوشش کی، لیکن شیلیڈن نے اپنی حکمت اور طاقت سے انہیں محفوظ رکھا۔ آخر کار وہ غرق شدہ شہر کے وسط میں ایک بڑے گول کمرے تک پہنچ گئے۔ کمرے کے بیچ میں مرجان سے بنے ایک ستون پر ایک چمکتا ہوا چاندی کا تعویذ رکھا تھا۔ یہ دوسرا نوادرات ہے شہزادی، اس میں سورج کی طاقت ہے، لیکن خبردار رہنا، اسے ایک خونخوار سمندری سانپ کی حفاظت حاصل ہے۔ مارن نے ایک گہری سانس لی اور سمندری سانپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ شیڈن اس کا خوف دیکھتے ہوئے نے اسے تسلی کا اشارہ دیا۔ یاد رکھو شہزادی، تم بہادر اور مضبوط ہو، تم یہ کر سکتی ہو۔ نئے اعتماد کے ساتھ مارن سمندری سانپ کی طرف بڑھ گئی۔ سانپ اپنی لمبی لہراتی جسم اور تیز نوکدار دانتوں کے ساتھ واقعی خوفناک تھا، لیکن مارن جانتی تھی کہ اسے چالاک ہونا ہے۔ اس نے یاد کیا کہ پپے نے اسے سمندری سانپ کی کمزوری کے بارے میں بتایا تھا، وہ روشنی سے ڈرتا تھا۔ اس نے فوراً چاندی کا تعویذ لیا جو سورج کی طاقت کے ساتھ چمکتا ہوا تھا اور اسے سانپ کے چہرے کے سامنے رکھا۔ سانپ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور مارن نے اس کے قبضے سے تعویذ چھین لیا۔ دوسرے نوادرات کو محفوظ کرنے کے بعد مارن اور شیڈن سطح پر واپس جانے لگے۔ مارن نے شیڈن کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی مہربانی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اسے اب بھی ایک اور نوادرات تلاش کرنا تھا، تیسرا نوادرات سائے کے پہاڑ میں چھپا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والا سفر پچھلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہونے کے لیے پرعزم تھی۔ اسے اپنے بادشاہت کی حفاظت کرنی تھی اور وہ جو بھی کرنا تھا کرے گی۔ مارن سائے کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ پہاڑ ایک تاریک اور خوفناک جگہ تھی، دھند اور راز میں ڈھکی ہوئی۔ ہوا سرد اور گیلی تھی اور صرف ہوا کا ہو کا شور اور کبھی کبھار کسی پرندے کی چینچیں سنائی دے رہی تھی۔ مارن کو معلوم تھا کہ تیسرا نوادرات پہاڑ کی گہرائیوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیسے تلاش کرنا ہے۔ وہ تھوڑی خوفزدہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے پاس پمپ اور شیڈن ہے اور اس کے پاس ایک حقیقی شہزادی کی ہمت ہے۔ وہ تیسرا نوادرات تلاش کرے گی اور وہ اپنی بادشاہت کو بچائے گی۔ جب وہ اوپر کی طرف چڑھتی گئی، مارن نے دور ایک مدھم چمک دیکھی۔ اس نے چمک کا پیچھا کیا اور جلد ہی وہ ایک غار کے پاس پہنچی۔ غار تاریک اور گیلا تھا، لیکن چمک اندر سے آ رہی تھی۔ مارن نے احتیاط سے غار میں داخل ہوئی۔ چمک تیز ہو رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک بڑے کرسٹل جیسے شے سے آ رہی ہے جو غار کے مرکز میں موجود تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شے کو چھوا۔ یہ سرد اور ہموار تھی اور اس میں ایک نرم نیلی روشنی کی دھڑکن تھی۔ یہ تیسرا نوادرات پہاڑ کا دل تھا۔ اس میں امید اور روشنی کی طاقت تھی۔ لیکن جب مارن نے نوادرات کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے اچانک ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا کالا مخلوق اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں تھیں اور تیز نوکدار پنجے تھے۔ یہ ایک پہاڑی دیو تھا اور یہ پہاڑ کے دل کی حفاظت کر رہا تھا۔ مارن جانتی تھی کہ اسے چالاک ہونا پڑے گا۔ وہ دیو کو طاقت سے نہیں ہرا سکتی تھی، اسے اپنی عقل کا استعمال کرنا تھا۔ اسے یاد آیا کہ پیپ نے اسے بتایا تھا کہ دیو موسیقی سے ڈرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی بانسری نکالی اور بجانا شروع کر دیا۔ موسیقی نے غار کو بھر دیا اور دیو خوف سے پیچھے ہٹا۔ مارن نے ایک خوبصورت دھن بجائی، امید اور روشنی کا ایک گیت، اور دیو کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس نے اپنا سر نیچا کیا اور سائے میں چلا گیا۔ مارن پہاڑ کا دل اٹھانے میں کامیاب ہو گئی اور غار سے بھاگ نکلی۔ اس نے تینوں نوادرات جمع کر لیے تھے اور وہ اپنے سلطنت واپس جانے اور اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔